ماہ شعبان کی 15 تاریخ کے سلسلے میں اب تک ہم نے آپ کے سامنے ان علماء کی تحقیق پیش کی تھی جو حنبلی مسلک کے تھے. اگرچہ غیر مقلدین ان کو بڑا مانتے رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر سکتے ہیں کہ وہ تو ہمارے نہیں ہیں، وہ حنبلی ہیں. تو آج ہم آپ کے سامنے ان علماء کرام کی تحقیق لے کر کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جو ان کے گھر کے عالم ہیں، اور چھوٹے نہیں بلکہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے خود اس مسلک یعنی فرقہ اہل حدیث کی ترجمانی اور اس کی دعوت و تبلیغ میں پوری زندگی گزاری، اور غیر مقلدین نے بھی ان کو اپنا بڑا مانا. چنانچہ اس فرقے کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوتی ہے 40 علماء اہل حدیث. اس کتاب کے اندر جلیل القدر علماء اہل حدیث کے حالات زندگی اور ان کے تعلیمی و تدریسی کارناموں پر مشتمل تاریخی کتاب ہے. یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر جلیل القدر یعنی بڑے درجے کے علماء کرام کا ذکر ملتا ہے. اس کتاب کے اندر شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کا بھی ذکر ہے. اسی طرح شیخ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کا ذکر، ان کی ایک کتاب ہے مقالات محدث مبارک پوری. اس کتاب کی شروع میں لکھا ہے شیخ کا ذکر کرتے ہوئے مجمع الفضائل، یعنی یہ تمام خوبیوں کے مالک تھے، ان کے اندر ہر طرح کی خوبیاں تھی. وَنُخْبَةُ الْأَجِلَّةِ وَالْأَمَاثِلِ، اور یہ تو چوٹی کے آدمی تھے اس سلسلے میں کہ یہ بزرگ تھے، یعنی بزرگی کے اعلیٰ درجے پر تھے. تو یہ محقق بھی تھے، نیک اور بزرگ بھی تھے، اور بڑے محدث بھی تھے. انہوں نے ترمذی شریف کی شرح کی جس کا نام تحفۃ الاحوذی رکھا. اپنی اس تحقیقی کتاب میں اس رات کی فضیلت کو شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعلم انه قد ورد فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث مجموعها يدل على ان لها اصلا. فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں، یعنی 15ویں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، بہت سی احادیث اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. ان تمام احادیث کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. آج غیر مقلد کا طبقہ سرے سے یہ کہہ دیتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن غیر مقلدین کے محقق یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. پھر احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْأَحَادِيث بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان شیء، کہ یہ تمام کی تمام احادیث، ان احادیث کا مجموعہ اس شخص کے خلاف حجت اور دلیل ہے، اس شخص کے خلاف حجت اور دلیل ہے جس کا یہ گمان ہے، جس نے یہ گمان بنا لیا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں کوئی چیز وارد ہی نہیں ہوئی ہے، اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. تو غیر مقلد کے بڑے محقق اور محدث نے یہ بیان کیا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو پھر اتنی احادیث اس شخص کے خلاف حجت اور دلیل ہے.